بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سبق 5ویں جماعت کے لیے ہے اور بہارستانی اردو سے ہم نے ایک نیا چیپٹر لیا ہے، نیا باب دوستی، جس کا نام ہے۔ تو دوستی کا سبق ہم آج پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، آپ بخوبی واقف ہوں گے کہ دوست یہ کس کو کہتے ہیں۔ آپ کے اسکول میں، آپ کے ارد گرد، یا آپ نے بھی کسی کو دوست بنایا ہوگا، جس کو انگلش میں فرینڈشپ کہتے ہیں، فرینڈ کہتے ہیں۔ تو اسی کے متعلق ہمیں پڑھنا ہے آج کہ اگر اس سبق سے، اس لیسن سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، یہ نصیحت ملتی ہے کہ اگر دوست ہمیں بنانا ہے تو کس قسم کا دوست ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے ایک کہاوت بہت مشہور ہے، ایک مثل بہت مشہور ہے کہ وہ ہے کہ دوست وہ ہے جو مصیبت میں کام آئے۔ یعنی دوست اسی کو کہا جاتا ہے جو سکھ دکھ میں کام آ جاتا ہے۔ اس لیے مطلبی دوست سے دور رہنا چاہیے۔ اگر آپ کو لگے کہ میرا دوست جو ہے یہ مطلبی ہے، یہ مجھ سے مطلب نکالنا چاہتا ہے، یا میری اس کی ضرورت نہیں ہے بلکہ میری دولت کی ضرورت ہے یا کسی اور کی ضرورت ہے، تو اسے دوست نہیں کرنا چاہیے۔ دوست مصیبت میں پہچانے جاتے ہیں۔ اگر مصیبت میں کام آ جائے تو پھر دوستی کر لینی چاہیے۔ تو پیارے بچوں، سبق شروع کرتے ہیں۔ تو اوپر سے کچھ الفاظ دیے گئے ہیں۔ نمبر 1، پھولے نہ سمانا، ایک جان دو قالب، تفریح صحت افزا۔ پھولے نہ سمانا، اس کا مطلب ہے بہت خوش ہونا۔ ایک جان دو قالب، یعنی دو جسم ایک جان، یہاں پہ لکھا ہے ایک جان دو جسم گہری دوست۔ یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ الفاظ وہاں استعمال ہوتا ہے جب کوئی آپس میں بہت گہری دوستی کر لیتے ہیں، پھر دوسرا کہتا ہے کہ یہ ایک جان دو، یا خود ہی کہہ رہے کہ ہم ایک جان دو قالب ہے۔ تفریح کہتے ہیں سیر و تفریح کرنا، سیر سپاٹے پہ جانا، سیر تفریح یعنی کسی دور علاقے میں جا کر ایکسکرشن وغیرہ پکنک کرنا۔ صحت افزا، صحت بخش، ایسے الفاظ وہاں استعمال ہوتے ہیں کہ کبھی ہم کہتے ہیں کہ وہ علاقہ بہت صحت افزا مقام ہے، یعنی صحت بخش مقام ہے، وہاں کا آب و ہوا بہت ٹھیک ہے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ احمد اور ندیم بچپن کے دوست تھے، دونوں ہم جماعت تھے، ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے، دونوں کے گھر پاس پاس تھے۔ تو پیارے بچوں، یہاں پہ احمد اور ندیم بچپن کے دوست تھے، یعنی پرانے بچپن سے ہی ان کی دوستی تھی۔ دونوں ہم جماعت تھے، ہم جماعت کہتے ہیں کہ ایک ہی کلاس میں، ایک ہی جماعت میں، دونوں ہم جماعت ہیں، یعنی ایک ہی جماعت میں پڑھتے تھے اور ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے، دونوں کے گھر پاس پاس تھے۔ تو تینوں چیزیں برابر تھے کیا؟ ایک تو ہم جماعت تھے، ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے، اور ایک ہی کا گھر پاس ہی تھا، یعنی نزدیک ہی تھا۔ اسکول بھی ایک ساتھ جاتے تھے، پڑھائی ہو یا کھیل کود دونوں ساتھ ساتھ نظر آتے تھے۔ تو اس کے علاوہ اسکول بھی ایک ہی ٹائم ایک ہی ساتھ جاتے تھے، اور پڑھائی جب کرتے تھے دونوں ساتھ ساتھ کرتے تھے، کھیل کود کھیلنے کے لیے جب جاتے تھے تو دونوں ساتھ ساتھ نظر آتے تھے، یعنی دونوں اسی وقت دونوں کھیل بھی ایک ہی وقت کھیلتے تھے اور اسکول بھی، پڑھائی بھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی دوستی گہری ہو گئی، یعنی پکی دوستی، گہری دوستی، سخت دوستی ہو گئی ان کی۔ گرمی کے دن تھے، اسکول میں ایکسکرشن کا پروگرام بنا۔ بچوں کو جب اس کی اطلاع ملی تو وہ خوشی سے پھولے نہ سمائے۔ تو اسی طریقے سے گرمیوں کے دن تھے، یعنی جون جولائی کا مہینہ چل رہا تھا، تو اسکول میں پروگرام کیا بنا، ایکسکرشن جانے کا۔ تو جب بچوں کو اس پروگرام کا پتہ چلا تو وہ خوشی سے پھولے نہ سمائے،
اس کا مطلب ہے وہ بہت خوش ہو گئے، پھولے نہ سمائے بہت خوش ہو گئے۔ پکنک کی تیاری زور و شور سے شروع ہوئی، اسی طریقے سے تیاریاں بھی شروع ہوئی زور و شور سے، یعنی بہت اچھے طریقے سے شروع ہونے لگی۔ لڑکوں نے اپنی الگ الگ ٹولیاں بنا لی۔ احمد اور ندیم نے بھی کچھ لڑکوں کے ساتھ مل کر ایک ٹولی بنا لی۔ تو اسی طریقے سے اب جب ایکسکرشن کا پروگرام بنا تو یہ تو ظاہر سی بات ہے، ہر ایک اسکول میں گروہ بن جاتے ہیں یا الگ الگ گروپ بن جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ٹولیاں بن گئی، یعنی گروپ بن گئے الگ الگ، اور احمد ندیم نے بھی ایک ٹولی بنا لی، ایک گروپ بنا لیا کہ کس طریقے سے ہم جائیں گے، کیا کریں گے وہاں پہ، کہاں کہاں جائیں گے، کس طرح پیسہ خرچ کریں گے، کس طرح کھائیں گے۔ یہ ہر ایک اسکول میں ہر جگہ ہوتا ہے۔ تو احمد اور ندیم نے بھی اسی طریقے سے ایک گروپ بنا لیا۔ پھر آپس میں احمد اور ندیم دو ہی لڑکے یہاں پہ نہیں تھے، بلکہ کچھ اور لڑکوں کے ساتھ مل کر انہوں نے بنا لیا، یعنی جس گروپ میں یہ چلے گئے، ان کا گروپ جو تھا اس گروپ میں یہ دونوں تھے۔ پھر آپس میں طے ہوا کہ کون کیا کیا پکوان گھر سے بنا کر لائے گا۔ پھر یہ مسئلہ ہوا کہ ہر ایک سے کہا گیا کہ آپ کیا کیا پکوان یعنی کھانا پکا کر جو کھانا گھر میں لانا تھا، تو ہر ایک نے کہا کہ میں فلانی چیز لاؤں گا، کسی نے کہا میں چکن لاؤں گا، کسی نے کہا کہ میں سبزی لاؤں گا۔ اسی طریقے سے سب نے کچھ ہر ایک سے کہا گیا کہ آپ فلانی چیز لاؤ، کسی نے ادھر سے کہا، میں ادھر ہی سے کہا کہ میں یہ چیز لاؤں پکا کر۔ تو اسی طریقے سے یہ طے ہوا کہ گھر سے کون کیا پکوان لائے گا۔ دوسرے دن سب لڑکے ہنسی خوشی اسکول پہنچے۔ اسکول کے باہر بسیں کھڑی تھی۔ اسی طریقے سے جب گھر سے انہوں نے یہ چیزیں لائی پکا کر، ہر ایک کی ذمہ داری جو تھی کون کیا پکا کر لائے گا، تو دوسرے دن یہ ہنسی خوشی یعنی خوشی ہنستے ہنستے یہ اسکول پر آئے۔ تو وہاں پہ کیا بسیں کھڑی تھیں، ان کی جو اسکول کی بسیں جو تھی یا ایکسکرشن کے لیے جو انہوں نے بسیں جو لی تھی وہ کھڑی تھی۔ اس کا مطلب ہے ایک بس نہیں ہے بلکہ ایک سے زیادہ ہی ہے بسیں، اگر بس ہوتی تو ایک ہی بس ہوتی۔ تو یہاں میں بس اور بس کا جمع بسیں، یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ لڑکے ان میں سوار ہوئے، اساتذہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ لڑکے ان میں سوار ہوئے تو سب لڑکے ان میں سوار یعنی چڑھ گئے، سوار ہو گئے، انہیں گاڑی میں چڑھ گئے۔ تو اساتذہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ اساتذہ استاد کی جمع، یعنی ان کے استاد جو تھے، استاد محترم جتنے بھی تھے وہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ بس سے پہلگام کی طرف چل پڑے۔ احمد اور ندیم بس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے تھے، دونوں بہت خوش تھے، پہلی بار ایک ساتھ شہر سے دور تفریح کے لیے جا رہے تھے۔ تو اس طریقے سے احمد اور ندیم ایک ہی پاس بیٹھے تھے، یعنی ہم کہیں گے ایک ہی سیٹ پہ بیٹھے تھے شاید، تو ایک دوسرے کے پاس ہی بیٹھے تھے، دونوں بہت خوش تھے۔ تو پہلی بار شہر سے باہر یہ کسی تفریح کے لیے جا رہے تھے، یعنی سیر کے لیے جا رہے تھے، ایکسکرشن کے لیے جا رہے تھے۔ بس میں دوسرے بچوں کی طرح وہ بھی آپس میں ہنس کھیل رہے تھے، جس طرح باقی بچے کھیل رہے تھے اس طرح احمد اور ندیم بھی اپنے بس میں کھیل رہے تھے، ایک دوسرے کو لطیفے سنا رہے تھے، گا رہے تھے۔ چند گھنٹوں میں وہ پہلگام پہنچ گئے۔ تو اسی طریقے سے کیا کر رہے تھے وہ، تو وہاں پہ بس میں ہنس رہے تھے، کھیل رہے تھے اور ایک دوسرے کو لطیفے سنا رہے تھے، لطیفے ڈائلاگس جوک سنا رہے تھے۔ تو کچھ لڑکے گا رہے تھے، کچھ لطیفے سنا رہے تھے۔ تو اسی طریقے سے چند گھنٹوں میں وہ پہلگام پہنچ گئے۔ پہلگام کشمیر کا ایک صحت افزا مقام ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر سب سیلانی آتے ہیں، یہ صحت افزا مقام ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے ہی بتایا، صحت افزا کہتے ہیں صحت بخش، ایسے مقام کے لیے استعمال ہوتا ہے جہاں پہ آب ہوا وہاں پہ بہت ہی اچھا صاف ستھرا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس علاقے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ علاقہ صحت افزا مقام ہے۔ تو پہلگام بھی ان میں سے ایک ہے، کشمیر کا معروف و مشہور علاقہ۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں ایک صحت افزا مقام۔ تو صحت افزا مقام اس مقام کے لیے استعمال ہوتا ہے جہاں کا آب و ہوا، جہاں کا پانی، جہاں کا ہوا بالکل صحیح صاف ستھرا ہو، تو اس کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔
اپنی خوبصورتی کی وجہ سے، اپنی خوبصورتی اور آب و ہوا کی وجہ سے یہ دنیا بھر میں مشہور ہے۔ جیسے کہ پیارے بچہ آپ کو معلوم ہے کہ دور دور سے باقی کنٹریز سے، باقی ملکوں سے جو سیلانی آتے ہیں تو وہ پہلے گلمرگ یا تو پہلگام چلے جاتے ہیں، اس وجہ سے کہ اس کا آب و ہوا اور اس کی خوبصورتی پوری دنیا میں مشہور ہے۔ احمد اور ندیم نے پہلگام کے بارے میں سنا تھا، لیکن آج پہلی بار وہ اس سے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اس سے پہلے احمد اور ندیم نے پہلگام کے بارے میں سنا تھا، جیسے کہ ہم پڑھ رہے تھے یہاں پہ، ابھی دیکھا نہیں ہے، کچھ بچوں نے دیکھا ہی نہیں ہوگا تو ابھی پڑھ رہے ہیں۔ ایک دن آئے گا تو جب آپ آنکھوں سے دیکھو گے تو آپ کو لگے گا کہ پہلگام کیسا ہے ابھی تک، پھر آپ اپنے آپ سے کہو گے ابھی تک ہم پڑھ رہے تھے تو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے احمد ندیم نے کیا کیا تھا، احمد اور ندیم نے آج تک پڑھا تھا، لیکن آج وہ پہلی بار اپنی آنکھوں سے پہلگام کو دیکھ رہے تھے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا آج کا ہمارا سبق یہیں تک، تو انشاءاللہ کل ہم اس لیسن کو آگے بڑھائیں گے۔ تب تک آپ ٹھیک طرح سے ان الفاظ کو دیکھیے اور یاد رکھیں۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔